السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ امید ہے کہ آپ سب بہن بھائی خیر وافیت سے ہوں گے۔ میرا نام ہے وقاص خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹو ڈے یوتھ چینل۔ دوستو، میرے چینل کا صرف اور صرف بنیادی مقصد آپ کو اسلام کے بارے میں زیادہ سے زیادہ نالج دینا اور آپ کو اسلام کے بارے میں ایسی باتوں کے بارے میں بتانا جو کہ آپ کو نامعلوم ہے، یعنی آپ کو ان کے بارے میں بالکل معلوم ہی نہیں، جبکہ آپ کے مسلمان ہیں۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے آپ کو ان تمام باتوں کا معلوم ہونا چاہیے، چاہے وہ کوئی بھی اسلام کے بارے میں کوئی شخص اگر آپ سے فرض کریں کوئی اسلام کے بارے میں آپ سے کچھ پوچھ ہی لیتا ہے تو آپ اس کو کیا جواب دیں گے؟ لہٰذا اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو اسلام کے بارے میں زیادہ سے زیادہ نالج ہونا چاہیے۔ اس کے لیے آپ کو میرے ساتھ ویڈیو کے آخر تک رہنا پڑے گا۔ دوستو، میں نے ایک پہلی ویڈیو بنائی تھی جس کے بارے میں آپ کو نماز کی شرائط کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا۔ ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ کو پہلے جا کے ویڈیو دیکھ لیں، دوبارہ یہ ویڈیو دیکھیں کیونکہ اس کے لیے اس ویڈیو کو دیکھنا ضروری ہے۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا وہ کامن مسٹیک جو آپ نماز میں کرتے ہیں، نماز کی شرائط کے بارے میں۔ اس دفعہ میں آپ کو نماز کے فرائض بتاؤں گا اور کچھ ایسی چیزیں بتاؤں گا جو کہ نبی پاک نے فرمایا تھا ہمارے لیے، اگر وہ چیزیں ہم ادا کر لیں، وہ ایسی دعائیں بھی ہیں جو آپ پڑھ لیں نماز میں تو آپ دنیا میں بھی کامیاب ہیں، آپ آخرت میں بھی کامیاب ہیں، یعنی آپ کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں بھلائی ہے۔ دوستو، ایک بات یاد رکھیں، نبی پاک کی بتائی ہوئی ہر بات کا دنیا میں بھی فائدہ ہے، آخرت میں بھی فائدہ ہے، کیونکہ ایک مسلمان سچے دل سے یہی بات مانتا ہے کہ نبی پاک کی زندگی ہمارے لیے ایک عملی نمونہ ہے، اور بے شک ایسا ہے۔ پیارے نوجوان بہن بھائیو، یاد رکھیں کہ فرض نماز ہو یا نفلی آپ ادا کر رہے ہوں یا سنت آپ ادا کر رہے ہوں، اس کے لیے جو شرائط ہیں وہ 6 تھی جو میں نے آپ کو پہلے بتائی تھی۔ اب فرائض کی بات کرتے ہیں۔ دوستو، یہ تقریباً 7 فرائض ہیں: تکبیر تحریمہ، قیام، قرات، رکوع، سجود، اتحیات اور آخر پہ سلام۔ دوستو، میں آپ کو ایزی الفاظ میں بتاؤں گا تاکہ آپ کے مائنڈ سیٹ میں یہ آسانی سے بات بیٹھ جائے۔ ضروری نہیں کہ آپ ان کے مشکل جو نام ہیں وہی یاد کریں، آپ کا صرف کنسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے۔ آپ کو اسلام کے بارے میں اگر کوئی آپ سے پوچھے، اگر فرض کرے کہ آپ کو تکبیر تحریمہ کے بارے میں اگر آپ کو نہیں پتہ تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ نماز شروع کرنے کا طریقہ جو ہے یعنی تعوذ تسمیہ، اس کو تکبیر تحریمہ ہی بولتے ہیں۔ تو یہ 7 چیزیں ہیں۔ تکبیر تحریمہ پہلے نمبر پہ ہے جو نماز آپ شروع کرتے ہیں، پھر قیام آتا ہے جو آپ کھڑے ہوتے ہیں، تو تیسرے نمبر پہ قرات یعنی آپ جو تلاوت کرتے ہیں سورہ فاتحہ یا کوئی بھی قرآن پاک کی آیت۔ اس کے نمبر پہ دوستو چوتھے نمبر پہ آتا ہے رکوع، جب میں نے آپ کو بتایا تھا رکوع کا صحیح طریقہ جو میری پچھلی ویڈیو میں موجود ہے۔ دوستو، پانچویں نمبر پہ آتا ہے سجود، یعنی 2 سجدے آپ نے کرنے ہیں، اور سجدے یہ نہیں کہ ڈبل ٹیپ ہی کرنا ہے، سجدے آپ نے باقاعدگی سے اچھے طریقے سے آپ نے سجدہ کرنا ہے۔ سجدہ ایسا کرنا ہے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کون سی ذات کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اگر ایک مسلمان یہ سوچ لے، ایک مومن کے ذہن میں اگر یہ بات سجدے کے دوران آ جائے کہ وہ کس ذات کو سجدہ کر رہا ہے، تو آپ یقین کریں وہ قیامت تک اپنے سجدے کو جاری رکھے گا، اپنا سر نہیں اٹھائے گا قیامت تک۔ دوستو، ایک بات یاد رکھیں کہ نماز جب بھی ادا کریں، جب بھی اپنی نمازوں کو قائم کریں تو دل لگا کے، ضروری نہیں کہ آپ صرف 5 نمازیں ہی ادا کریں۔ اس نماز کا کیا فائدہ اگر آپ لوگوں نے اس کو دل لگا کے ادا ہی نہیں کرنا؟ پیارے نوجوان بہن بھائیوں، میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک مجلس لگی ہوئی تھی تو نبی پاک کے پاس آئے ایک صحابہ کرام، تو مجلس لگی تھی تو پہلے وہ نماز ادا کرنے کے لیے چلے گئے، انہوں نے جلدی جلدی نماز ادا کی تو آ کے مجلس میں بیٹھ گئے، تو نبی پاک نے فرمایا کہ آپ اٹھ جائیں، یہاں سے جائیں، دوبارہ پھر نماز ادا کر کے آئیں۔ تو انہوں نے سوچا کہ شاید کوئی غلطی ہوگی کوئی مسٹیک ہوگی، تو دوبارہ پھر گئے، پھر جلدی سے نماز ادا کی، تو پھر آ کے بیٹھ گئے۔ تو نبی پاک نے فرمایا آپ کی نماز نہیں قبول ہوئی، اللہ تعالیٰ نے آپ کی نماز کو قبول نہیں کیا، اب دوبارہ پھر جائیں، نماز ادا کر کے آئیں۔ تو اس بار انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، آپ مجھے بتائیں کہ کیا مسٹیک رہ گئی ہے میرے ساتھ کون سی غلطی ایسی ہوگی ہے نماز میں مجھ سے جو نماز نہیں قبول ہوئی؟ اس پر نبی پاک نے فرمایا آپ نے نماز کو کوتاہی میں ادا کیا ہے، یعنی جلد بازی میں آپ نے نماز ادا کی، اس وجہ سے آپ کی نماز قبول نہیں ہوئی۔ پیارے نوجوان بہن بھائیو، آپ ذرا یہ سوچیں، آپ 5 وقت کی نماز تو ادا کرتے ہیں، کہ آپ دل لگا کے آپ پرسکون کے ساتھ ادا کرتے ہیں؟ کیا فائدہ ایسی نمازوں کا؟ ایسی نمازیں قیامت کے روز اٹھا کر ہمارے منہ پہ مار دی جائیں گی۔ تو لہٰذا یاد رکھیں، جب بھی نماز کو ادا کریں پرسکون اور ایسے نماز ادا کریں کہ آپ کا دل بھی مطمئن ہو جائے کہ یا آپ نے واقعی نماز ادا کی ہے۔ تو پیارے نوجوان بہن بھائیو، 6 نمبر پہ آتا ہے اتحیات، یعنی جو آپ اتحیات ادا کرتے ہیں بیٹھ کے، اور 7ویں نمبر پہ آتا ہے پیارے دوستو سلام جو آپ پھیرتے ہیں۔ پیارے نوجوان بہن بھائیو، ضروری نہیں کہ آپ لوگوں نے ربی جعلنی اتحیات کے ہر پہ جو آپ لوگ دعا کرتے ہیں، ضروری نہیں کہ آپ لوگوں نے یہی دعا ادا کرنی ہے،
یہ ایک بات یاد رکھیں کہ اس کے علاوہ بھی بہت سی دعائیں ایسی آئی ہیں جو کہ نبی پاک کرتے تھے۔ نبی پاک کی جو سب سے فیوریٹ دعا تھی وہ ایک دعا ہے جو میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں۔ اگر آپ وہ دعا اگر لوگ یاد کر لیں ہوگا، ہر نماز میں آپ لوگ وہ دعا کریں تو یقین کریں آپ کی دنیا بھی اچھی ہے، آپ کے لیے دنیا میں بھی بھلائی ہے، دنیا میں بھی آپ کامیاب ہے اور آخرت بھی آپ لوگوں کے لیے بہت اچھی ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی آپ کے اوپر رحمت کرے گا اور آخرت میں بھی، روز محشر بھی۔ وہ دعا ہے تو اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، عذاب الجہنم، عذاب الفتنۃ المحیا والممات وشر فتنۃ المسیح الدجال۔ یہ دعا پیارے بہن بھائیوں ایک ایسی دعا ہے جس میں آپ لوگ اپنے لیے قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے بھی دعا کر رہے ہوتے ہیں، جہنم کے سے بچنے کے لیے بھی آپ لوگ دعا کر رہے ہوتے ہیں، اور اپنے معاشرے میں ایسے فتنوں سے جو کہ آپ لوگوں آج کل تو معاشرے میں بہت سے فتنے آ چکے ہیں، بچنا ایک قسم کا بالکل آپ کہیں نا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ ان فتنوں سے چھوٹے چھوٹے فتنے ایسے آ گئے ہیں کہ ان سے بچنا، ان سے دور جانا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ ہماری 60 میں سے 55% جنریشن ان فتنوں کا شکار ہو چکی ہے۔ آپ اس بات کو یقینی کر لیں، ان فتنوں سے اگر جو بچ گیا وہی کامیابی ہے، اسی کے لیے کامیابی ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اور آخر نمبر پہ آپ لوگ یہ دعا کر رہے ہوتے ہیں اسی میں بھی کہ آپ دجال کے فتنہ سے، حالانکہ دجال کا فتنہ تو بہت ہی آپ لوگ، نبی پاک نے فرمایا کہ جب دجال آئے گا تو مسلمانوں کو انہوں نے یہ حکم دیا ہوا ہے کہ مسلمان اسے دور بھاگیں۔ ہم لوگ موجودہ اس دور کے فتنوں سے نہیں بچ پا رہے، تو آپ لوگ ذرا امیجن کریں، اپنے مائنڈ سیٹ میں یہ خیال پیدا کریں کہ آپ لوگ دجال کے فتنے سے بچ سکتے ہیں۔ کیسے بچ سکیں گے اگر آپ چھوٹے چھوٹے فتنوں سے نہیں بچ سکتے؟ آج کل پیارے نوجوان بہن بھائیوں ایک بات یاد رکھیں، آپ اگر ان چھوٹے چھوٹے فتنوں سے بچیں گے تو پھر ہی آپ کو کامیابی ملے گی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آپ پھر ہی جنت کے حقدار ہوں گے، پھر مومن آپ کہلائیں گے اگر آپ اسلام پہ پورا اتریں گے۔ یہ دنیا تو مسلمانوں کے لیے، تو مومن کے لیے یہ دنیا ایک قید خانہ ہے۔ مومن تو موت سے نہیں ڈرتا، مومن کو تو قبر سے ڈر لگتا ہے، جہنم سے ڈر لگتا ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ کافر لوگ، اور آج کل تو کچھ مسلمان بھی ایسے ہیں جو کہ اس دنیا کی رنگ رنگینیوں میں خوش ہو چکے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام ان کے لیے ایک ایسا دین ہے جس کے لیے نبی پاک نے کفار سے پتھر کھائے تھے۔ حالانکہ وہ مسلمان ہیں لیکن پھر بھی ان کو اس بات کا علم ہی نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ دنیا کے اندر وہ بس یہی سمجھ بیٹھے ہیں کہ یہی دنیا ان کے لیے کامیابی ہے۔ ان کو صرف ایک بات کا صرف معلوم ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان کو ایک حدیث بات سنائی دی گئی ہوئی ہے کہ نبی پاک تمام مسلمانوں کو نا جنت میں لے کے جائیں گے۔ یہ ایک بات یاد رکھیں، اگر آپ لوگوں نے، آپ مسلمانوں نے جنت میں جانا ہے، سب مسلمانوں نے جانا ہے، اس کا یقین لا الہ الا اللہ پر موجود ہے، سب مسلمانوں نے جانا ہے، لیکن اپنے گناہوں کی سزا کو بھگت کر پھر جائیں گے۔ تو لہٰذا آپ لوگ اپنے مائنڈ سیٹ سے یہ نکال دیں کہ اگر آپ لوگ نماز نہیں ادا کریں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، حج و عمرہ اگر آپ لوگوں کی استطاعت ہے تو آپ لوگوں نے نہیں کیا، کسی کا حق مارا، حج عمرہ تو دور کی بات رہ چکی ہے، اگر آپ لوگوں نے کسی کا حق مارا تو آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں آپ لوگ سیدھا جنت میں جائیں گے؟ کیسے جائیں گے؟ ہم کیسے جنت میں جائیں گے جب ہمارے گناہوں کا ایک انبار لگا ہوا ہوگا آسمان کو ٹچ کرتے ہوئے اوپر؟ اتنی گناہ اٹھا کر آپ لوگ جنت میں جائیں گے؟ آپ ظاہر سی بات ہے ان گناہوں کو جلانے کے لیے بھی تو آگ چاہیے، اس کے لیے کیا ہوگا؟ کوئی بھی مسلمان ایسا جنت میں نہیں جائے گا جس کا گناہ ہوگا۔ سب نے جانا ہے، سب نے پاک ہو کے جانا ہے۔ تو لہٰذا آپ لوگ اسلام کے بارے میں زیادہ سے زیادہ، میں آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ نالج حاصل کریں، اسلام کے اوپر پورا اترنے کی کوشش کریں۔ آپ خود بھی، اپنے والدین کو بھی، اپنے دوست احباب سب کے ساتھ اسلام کے بارے میں آپ نالج حاصل کریں، ان کو بتائیں، خود بھی اسلام کے اوپر آئیں، ان کو بھی لے کے آئیں۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ میری ویڈیو پسند آئے گی۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوست احباب اور ویڈیو کار سب کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اسلام کے بارے میں ان کو بھی زیادہ سے زیادہ نالج حاصل ہو سکے۔ تو تب تک دیکھتے رہیے ٹوڈے یوتھ چینل وقاص خان کے ساتھ۔